بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے درزی خانسامہ کبڑے ایسائی اور یہودی کی کہانی کا چوتھا حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ نائی کی کہانی۔ اب نائی نے یہ کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ جب المستنصر باللہ بغداد میں خلیفہ تھا تو میں وہاں رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ 10 آدمیوں پر ناراض ہوا۔ اس نے بغداد کے حاکم کو حکم دیا کہ وہ انہیں کسی کے سامنے پیش کرے۔ یہ لوگ ڈاکو تھے جو شہرہ پر ڈاکے ڈالتے تھے۔ شہر کا حاکم بھی آ گیا اور انہیں گرفتار کر کے ایک کشتی میں بٹھایا۔ میں نے خیال کیا کہ یہ لوگ دعوت کے لیے جمع ہوتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر وہ دریا کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچے۔ وہاں سپاہیوں نے ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں اور ایک زنجیر میری گردن میں بھی ڈال دی۔ اب وہ ہم سب کو زنجیروں میں باندھ کر لے گئے اور امیر المومنین کے سامنے پیش کیا۔ اس نے حکم دیا کہ 10 کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد نے ایک ایک کر کے گردن اڑانی شروع کی تو میں باقی رہ گیا۔ خلیفہ نے کہا، تو نے 9 گردنیں اڑائیں، جو تیرے سامنے بیٹھا ہے وہ 10واں ہے۔ جلاد نے کہا، 10 پورے ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے گنا تو وہ واقعی 10 تھے۔ جب خلیفہ نے میری باتیں سنی تو وہ کہنے لگے، تیرے بھائی بھی علم حکمت اور کم گوئی میں تیری طرح ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان میں ایک کانا ہوں، دوسرا مفلوج، تیسرا کانا، چوتھے کے ہونٹ کٹے ہوئے، پانچواں کبڑا اور چھٹا اندھا ہے۔ میرا ایک بھائی جو کبڑا ہے بغداد میں درزی کا کام کرتا ہے۔ وہ ایک دکان پر بیٹھ کر کپڑے سیتا ہے اور دکان کی اوپر والی منزل میں رہتا ہوں۔ ایک دن میرا کبڑا بھائی اپنی دکان میں سو رہا تھا کہ اس نے اوپر کی طرف دیکھا اور اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی لوگوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب میرے بھائی نے اسے دیکھا تو اس کا دل اس پر آ گیا۔ دیکھتا رہا اور شام تک اپنا سینہ پرونا بند کر دیا۔ دوسرے روز صبح کو اس نے اپنی دکان کھولی اور سینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ ایک ٹانکا لگاتا اور کھڑکی کی طرف دیکھتا اور اس کو وہیں پاتا۔ تیسرے روز بھی یہی صورتحال تھی۔ اب اس عورت کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، چنانچہ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ جواب میں وہ بھی مسکرایا۔ پھر وہ وہاں سے چلتی بنی۔ پھر اپنی ایک کنیز کو اس کے پاس کپڑا دے کر بھیجا۔ کنیز نے کہا، میری مالکن تجھ کو سلام بھیجتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس ٹکڑے سے اس کے لیے عمدہ طرز کی ایک قمیص کاٹ کر سی دے۔ اس نے اسی روز کپڑا کاٹ کر قمیض سی دی۔ دوسرے دن صبح کو وہ کنیز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری مالکن نے پوچھا ہے کہ تو کل رات کس طرح سویا، مگر اسے تیری یاد میں بالکل نیند نہیں آئی۔ یہ کہہ کر اس نے زرد اطلس کا ایک ٹکڑا دیا اور کہنے لگی، میری مالکن نے کہا ہے اس ٹکڑے میں سے 2 شلواریں کاٹ کر آج ہی سی دے۔ اس نے کہا، حاضر ہوں۔ اسے بہت بہت سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرا غلام فرما بردار ہے، تو جو چاہے حکم دے۔ پھر وہ کاٹ کر 2 شلواریں سینے لگا۔ ایک پہر کے بعد وہ بالکنی سے جھانکی اور اشارے سے سلام کیا۔ وہ کبھی آنکھیں نیچے کر لیتی، کبھی اس کے سامنے مسکرا دیتی۔ اسے خیال ہوا کہ وہ اسے مل جائے گی، پھر وہ غائب ہو گئی۔ پھر کنیز میرے بھائی کے پاس آئی اور اس نے دونوں شلواریں اس کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔
जब रात हुई तो वो बिछोने पर लेट गया और रात करवटें बदलते गुजारी। जब सुबह हुई तो वो अपनी दुकान में जा बैठा। कनीज ने आकर कहा, मेरा आका तुझे बुलाता है। मेरी मालकिन ने मेरे आका से तेरा तारुफ करा दिया है। ये सुनकर वो कनीज के साथ चल दिया और जब इसके आका के पास पहुंचा, जो इसकी मालकिन का शोहर था, तो इसने जमीन को बोसा दिया। शोहर ने सलाम का जवाब दिया और बहुत से कपड़े देकर कहा, इनमें से काट कर मेरे लिए कमीज सी दे। मेरे भाई ने कहा, हाजिर। और रात भर तक काटता रहा, यहाँ तक कि वो 20 कमीजें काट के तैयार कर ली और बिल्कुल खाया या पिया भी नहीं। मालकिन ने पूछा, इनकी सिलाई क्या होगी? इसने कहा, 20 दिरहम। शोहर ने कनीज को आवाज दी कि 20 दिरहम ले आ। लड़की ने इशारे से कहा कि इसे कुछ मत ले। मेरे भाई ने आका से कहा, मैं तुझसे कुछ ना लूंगा। वो बाहर चला गया। असल बात ये थी कि मेरे भाई को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। 3 दिन तक इसने बहुत कम खाया पिया था क्योंकि वो इसकी सलाई में मसरूफ रहा। अब कनीस आई और इसने कहा, काम कहाँ तक पहुंचा है? इसने जवाब दिया, तैयार है, और इनके शोहर के हवाले करके वापस आ गया। लड़की अपने शोहर को मेरे भाई के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। शोहर बीवी दोनों ने ये तय किया कि इससे उजरत की बगैर कपड़े सिलवाए जाएं और फिर इसका मजाक उड़ाया जाए। दूसरे दिन सुबह को जब वो दुकान पर आया तो कनीज ने आकर इससे कहा, मेरा आका तुझसे कुछ बातें करना चाहता है। चुनाचा वो इसके पास पहुंचा। इसने बताया कि वो मेरी 5 शलवारें काटे। वो कपड़ा साथ ले आया और इन्हें सी कर आका के पास ले गया। इसने सिलाई को पसंद किया और आवाज दी कि दिरहमों की थैली ले आओ। जब थैली आई तो लड़की ने पीछे से इशारा किया, कुछ मत ले। इसने कहा, ए आका, मैं जल्दी में हूँ, फिर ले लूंगा। ये कहकर वो चल दिया और इसकी हालत गधे से भी बदतर थी क्योंकि 5 चीजें इकट्ठी हो चुकी थीं, इश्क, गुर्बत, भूख, बरहंगी और मुशक्कत। मगर वो आने पर जबर करके सबर करता रहा। जब मेरा भाई इनके सारे काम करने लगा तो उन्होंने इसके साथ एक चाल चली और इसकी शादी अपनी कनीज के साथ कर दी। शादी की रात इसने कहा कि आज की रात वो आटे की चक्की में जाकर सुबह तक सोए। इसमें तेरी बेहतरी है। मेरे भाई ने इसको सच समझा और चक्की में जाकर अकेला सो गया। फिर इस लड़की का शौहर चक्की वाले के पास गया और इसके साथ साजिश तैयार की कि वो इसे चक्की में जोते। चक्की वाला आधी रात के वक्त पहुंचा और कहने लगा, ये बैल आज रात से बेकार खड़ा हुआ है। वो चक्की नहीं चलाता और अभी गल्ला बहुत सा पीसना बाकी है। ये कहकर वो चक्की में उतरा और थाल में गल्ला भर के मेरे भाई के पास गया और रस्सी इसकी गर्दन में बांधी और कहने लगा, चक्की चला। क्या तू यहाँ सिर्फ खाने और गोबर करने के लिए आया है? ये कहकर इसने एक कोड़ा लिया और इस पर मारना शुरू कर दिया। इस तरह वो सुबह तक गल्ला पीसता रहा। अब मकान का मालिक आया। इसने देखा कि मेरे भाई पर हल रखा हुआ है। ये देखकर वो चला गया। दिन निकले, कनीज वहां पहुंची और कहने लगी, तेरे साथ होने वाला वाकये से मुझे सख्त तकलीफ हुई है। हम तेरे दर्द में शरीक हैं, लेकिन मार और मुशक्कत की वजह से मेरे भाई का बुरा हाल था। इसकी जुबान बंद थी। अब मेरा भाई घर आया और फौरन वहां कातिब पहुंचा। इसने इसका निकाह नामा तैयार किया था और कहने लगा, तेरे चेहरे से पता चलता है कि तू रात से सुबह तक प्यार और मज़ा में मसरूफ रहा है। मेरे भाई ने सारा वाकया बयान किया। कातिब ने कहा, तेरा सितारा इसके सितारे से नहीं मिलता। अगर तू चाहे तो मैं तेरा निकाह नामा बदल दूं। इसने जवाब दिया, देख, शायद कोई और धोखा मेरे लिए रह गया है। ये कहकर वो इसके पास से चल दिया और दुकान में आकर ग्राहक का इंतजार करने लगा। शायद कोई
کام لے کر اس کے پاس آئے جس سے اس کا چولہا جلے۔ اتنے میں پھر وہی کنیز پہنچی اور کہنے لگی، میری مالکہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، چل دور ہو، دفع ہو جا یہاں سے، اب میرے اور تیری مالکہ کے درمیان کوئی معاملہ باقی نہیں رہا۔ کنیز نے جا کر اپنی مالکن کو یہ بات بتائی، پھر وہ کھڑکی سے جھانک کر روئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ اب میرے اور تیرے درمیان کیا کوئی معاملہ نہیں رہا؟ لیکن میرے بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے قسم کھا کر کہا، جو کچھ آٹے کی چکی میں پیش آیا اس میں وہ بے گناہ ہے۔ جب میرے بھائی کی نظر اس کے حسن و جمال پر پڑی اور اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنی تو اس کا غم جاتا رہا اور اس نے اس کا عذر قبول کر لیا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اب اس لڑکی کو سلام کیا اور اس کے ساتھ باتیں کی، پھر سینے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی اور کہنے لگی، میری مالکن نے پیغام بھیجا ہے کہ میرا شوہر آج رات اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے گا۔ جب وہ چلا جائے تو ہمارے ہاں آنا اور صبح تک میری مالکن کے ساتھ مزے سے رہنا۔ اس سے قبل اس کا شوہر اس سے پوچھ چکا تھا کہ کیا کرنا چاہیے جس سے تیرا پیچھا اس سے چھوٹے۔ اس نے جواب دیا، میں اس کے ساتھ ایک چال چلوں گی، لیکن میرے بھائی کو عورتوں کے دھوکے کا حال کچھ معلوم نہ تھا۔ جب شام ہوئی تو کنیز آئی اور میرے بھائی کو ساتھ لے گئی۔ جب لڑکی نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگی، اے میرے آقا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اس لیے کاروائی سے پہلے مجھے جلدی سے ایک بوسہ دے دے۔ ابھی اس کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ساتھ کے کمرے سے لڑکی کا شوہر نکلا اور میرے بھائی سے کہنے لگا، تجھے پولیس کے حوالے کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ میرا بھائی بہت رویا پیٹا، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور اسے شہر کے حاکم کے پاس لے گیا، جس نے اسے کوڑے مارے اور ایک اونٹ پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ واقعی اس شخص کی یہی سزا ہے جو دوسروں کی بیویوں پر نظر رکھتا ہے۔ اب اسے شہر سے نکال دیا گیا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جائے۔ میں اس سے جا کر ملا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ خلیفہ میری باتیں سن کر ہنسنے لگا اور مجھے انعام دے کر رخصت کرنا چاہا۔ میں نے کہا، جب تک میرے بھائی دوسرے بھائیوں کی کہانی بیان نہ کر لوں تو اس سے کچھ نہ لوں گا۔ میرے دوسرے بھائی کا نام بقامہ ہے جو مفلوج ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا اسے ملی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تجھے ایک بات پیش کروں، اگر تجھے پسند ہو تو اسے قبول کر۔ میرا بھائی رک گیا۔ بڑھیا نے کہا، اس بارے میں تیری کیا مرضی ہے کہ ایک خوبصورت مکان ہو اور ایک دلکش باغ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، پھل اور شراب ہو اور ایک حسین چہرہ جس کے ساتھ تو رات سے صبح تک گزارے۔ جب میرے بھائی نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، میری کون سی بات پسند آئی جو ساری دنیا کو چھوڑ کر مجھے اس کام کے لیے چنا؟ اس نے کہا، باتیں مت بنا تو میرے ساتھ چل۔ وہ بڑھیا کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ایک مکان میں پہنچے جس میں بہت سے نوکر چاکر تھے۔ اب وہ بڑھیا میں بھائی کو سجے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ کئی کنیزیں آئی جن کے درمیان لڑکی 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت تھی۔ میرے بھائی کی نظر اس پر پڑی تو وہ آداب بچا لایا۔ اب میں اس کے لیے اس کے لیے بہت اچھا کھانا بھی لایا گیا۔ وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ جب میرا بھائی اس کی طرف دیکھتا تو وہ اپنی کنیزوں کی طرف منہ پھیر لیتی اور وہ ان پر ہنس رہی تھی۔ میرے بھائی سے وہ محبت کا اظہار کرتی اور مزے مزے کی باتیں کرتی۔ میرا بھائی گدھا تھا، کچھ بھی نہ سمجھا۔ وہ سمجھا کہ لڑکی اس پر عاشق ہے اور وہ ابھی اس کی خواہش کو پورا کرے گی۔ پھر کنیزیں شراب لائیں، اس کے بعد باجے لائے گئے اور گانے لگیں۔ اب میرا بھائی مزے میں آ گیا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ سے ایک پیالہ شراب لے کر پیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب لڑکی نے اور دیا اور وہ دوسرا پیالہ بھی پی لیا۔
پھر لڑکی نے اس کی گردن پر مکہ مارا۔ جب میرے بھائی نے یہ حال دیکھا تو وہاں سے بھاگا، لیکن بڑھیا اس کے پیچھے آئی اور اس سے اشارے سے کہنے لگی، واپس آ جا۔ وہ واپس آ گیا اور لڑکی کے کہنے پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس کی گدی پر ایک اور تھپڑ مارا اور اپنی تمام کنیزوں سے کہا کہ اس کے تھپڑ لگائیں۔ بڑھیا کہتی جاتی، اے میری مالکہ، بس کر۔ کنیزوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد بیت الخلاء جانے لگا، لیکن بڑھیا پیچھے سے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تو ذرا صبر کر لے تو اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ میرے بھائی نے جواب دیا، آخر کب تک صبر کروں؟ تھپڑوں کے مارے بے ہوش ہوا جاتا ہوں۔ اس نے کہا، جب اسے نشہ چڑھ جائے گا تو تیری مراد حاصل ہوگی۔ یہ سن کر میرا بھائی واپس آ گیا، اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کے خوشبو لگائیں۔ اب لڑکی نے کہا، خدا تجھے عزت بخشے، تو میرے گھر آیا اور میری شرط پوری کی۔ جو کوئی میری مخالفت کرتا تو میں اس کو نکال باہر کرتی ہوں، اور جو صبر کرتا ہے اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ لڑکی نے ایک کنیز سے کہا، اپنے آقا کو لے جا اور اس کی حاجت رفع کر کے میرے پاس لے آ۔ وہ کیا چاہتی ہے کہ یہ کنیز میرے ساتھ کرے؟ بڑھیا نے کہا، وہ چاہتی ہے کہ تیری بھویں رنگے، تیری مونچھیں تراشے اور تیری داڑھی بھی مونڈ دے، تاکہ تیری شکل بغیر داڑھی والے مونچھ والے لڑکے کی سی نکل آئے، اور تیرے چہرے پر کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اس کو چبھے، لیکن اس کے دل میں تیرے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ذرا اور صبر کر لے، تیری مراد ضرور پوری ہوگی۔ میرے بھائی نے کنیز کا کہا مان لیا۔ اب کنیز اس لڑکی کے پاس اس شکل میں لائی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پہلے تو اسے دیکھ کر ڈر گئی، پھر اتنا ہنسی کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی اور کہنے لگی، واقعی تو نے تو میرا دل ہی جیت لیا۔ اب اٹھ اور ناچ۔ وہ ناچنے لگا، جس پر کنیزوں نے نارنگیوں، لیموں اور تکیوں سے اسے مارنا شروع کیا۔ اب بڑھیا نے کہا، اب تیری مراد پوری ہو گئی، صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور یہ کہ جب وہ نشے میں ہوتی ہے تو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ کہا لڑکی نے میرے بھائی سے کہا، آؤ ہم دونوں دوڑیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی مختصر کپڑوں میں دوڑنے لگی۔ اگر تو جو کچھ چاہتا ہے تو میرا پیچھا کر۔ یہ کہہ کر وہ آگے بھاگی اور میرا بھائی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے میں اور دوسرے سے پھر تیسرے کمرے میں جاتی۔ میرا بھائی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر ایک اندھیرے کمرے میں اس کے آگے پہنچ گئی۔ میرا بھائی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا اس میں پہنچا، پھر اس کا پاؤں ایک کمزور جگہ پر پڑا۔ وہ نیچے گرا۔ وہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ عین بازار میں ہے، اور وہ بازار چمڑا فروشوں کا ہے۔ جب انہوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر تالیاں بجانے لگے اور اسے چمڑے سے خوب مارا۔ وہ ننگا تو تھا ہی اور مار پیٹ سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ اسے ایک گدھے پر بٹھا کر حاکم کے حوالے کر آئے۔ اسی رات اسی حالت میں وزیر کے محل سے ہمارے اوپر گرا تھا۔ حاکم نے اسے 100 درے لگوائے اور بغداد سے در بدر کر دیا اور اس کے پیچھے جا کر اسے شہر میں لے آیا۔ میرے تیسرے بھائی کا نام شفیق ہے۔ وہ اندھا ہے۔ ایک دن قسمت کا مارا ایک بڑے مکان پر پہنچا اور دستک دی تو مالک مکان نے کہا، کون ہے؟ لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ مالک دروازے پر آیا۔ اس نے کہا، کیا تو اندھا ہے؟ میرے بھائی نے جواب دیا، ہاں میں اندھا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اپنا ہاتھ دے، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گیا۔